أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 17 آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اس سے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان اور جو ناشکرے بندے ہیں ان کے لیے کس قسم کا عذاب ہوگا، جہنم میں کس طرح سے جلیں گے، ان کے اوپر آگ کی چھتریاں، ان کے نیچے آگ کی چھتریاں۔ اس عذاب سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، لہذا اے میرے بندو یا عبادی فتقون، اے میرے بندو مجھ ہی سے ڈرو، یہ اللہ کا ارشاد ہے جو آیت نمبر 16 میں ہم نے پڑھا۔ اب آج ہے آیت نمبر 17۔ والذین، اور وہ لوگ جو اجتنبوا، جو اجتناب کرتے ہیں، جو بچتے ہیں، جو بچتے رہے، الطاغوت، طاغوت سے، سرکش سے، شیطان سے جو بچتے رہے، ان یعبدوہا، کہ اس کی عبادت کریں، یعنی اب رہے وہ لوگ جو طاغوت کی بندگی سے اجتناب کریں، وہ انابو، اور انہوں نے رجوع کیا، اللہ، اللہ کی طرف، لہم البشرا، ان کے لیے ہے بشرا، خوشخبری، گڈ نیوز ان کے لیے ہے۔ فبشر بعباد، پس خوشخبری دیں، فبشر عباد، میرے بندے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں کا تذکرہ فرماتے ہیں جو طاغوت کی بندگی سے اجتناب کرتے ہیں۔ طاغوت کیا ہے؟ ہم بھی استعمال کرتے ہیں، فلاں دریا میں طغیانی آئی، طغا، سرکش ہوا، یعنی جو اپنی حد سے باہر آ جاتے ہیں۔ پانی دریا کی حد میں ہو وہ اچھا لگتا ہے، خوبصورت بھی لگتا ہے، فائدہ دیتا ہے، لیکن جب اس میں طغیانی آتی ہے، پانی بڑھ جاتا ہے، حد سے باہر آ جاتا ہے، تو پھر وہ نقصان دہ ہوتا ہے، بہت نقصان کرتا ہے۔ تو جو انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی میں رہ کر اپنے آپ کو بندہ سمجھ کر اللہ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے، محبوب بندہ ہے، پسندیدہ بندہ ہے۔ لیکن جب وہ بندگی کی حدود توڑ کر باہر آ جاتا ہے، یعنی جب وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگتا ہے، تو اسے سرکش کہتے ہیں، اسے طاغوت کہتے ہیں۔ مفسرین نے اس کا کہیں ترجمہ شیطان کیا ہے، کہیں طاغوت ہی کیا ہے، اور کہیں سرکش کیا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ طاغوت ہر اس شخص کو بھی کہیں گے جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکے، وہ بھی طاغوت ہے۔ جو اپنی بندگی کی طرف بلائے کہ میری بندگی کرو، وہ بھی طاغوت ہے۔ ہر ساحر، جو بھی ساحر ہے، جو بھی اس قسم کا لیڈر ہے جو انسانوں کو اللہ کی اطاعت سے روک کر اپنی اطاعت پر مجبور کرے، وہ طاغوت ہے۔ کبھی وہ باپ بھی ہو سکتا ہے، کسی کا باپ بھی طاغوت ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو ایک کام کرنے کی ہدایت دیتا ہے کہ آپ کو ایسے چلنا ہے، لیکن باپ کہتا ہے نہیں ایسے نہیں ایسے، تو اس کے لیے وہ طاغوت بن گیا۔ تو فرمایا وہ میرے بندے جو طاغوت سے، طاغوت کی بندگی سے، طاغوت کی اطاعت سے، طاغوت کی فرمانبرداری سے
جو اجتناب کرتے ہیں، بچتے ہیں، اور وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور رجوع کرتے ہیں اللہ کی طرف۔ گویا یہ دو طاقتیں ہر وقت ان کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ ایک اللہ کی طاقت ہے، وہ کہتا ہے میری طرف آؤ، دوسری طرف طاغوت ہے، وہ کہتا ہے میری طرف آؤ۔ اب جو انابوا الی اللہ، جو اللہ کی طرف جس نے رجوع کیا، طاغوت کو چھوڑ دیا، اس کا کوئی اپنا ہو، وہ انسان ہو، وہ شیطان ہو، وہ جن ہو، کوئی تنظیم ہو، کوئی پارٹی ہو، وہ بھی طاغوت بن سکتی ہے۔ کوئی نظریہ ہو کسی قسم کا بھی جو اللہ کی احکامات سے ہٹ کر وہ طاغوت کہلائے گا۔ تو طاغوت سے اجتناب کر کے انابوا الی اللہ، اللہ کی طرف آ جاتا ہے۔ اب ان کے لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ان کے لیے کیا ہے؟ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ، ان کے لیے خوشخبری ہے، گڈ نیوز، اچھی نیوز ہے ان کے لیے۔ فَبَشِّرْ عِبَادِ، سو خوشخبری سنائے میرے بندے۔ یہ میرے بندے کون ہیں؟ الذین، اب ان کی کچھ اور وضاحت کی، یہ وہ ہیں جو یستمعون، یستمعون سنتے ہیں، یسمعون بھی آپ نے پڑھا تھا، یسمعون وہ بھی ہوتا ہے سنتے ہیں، یستمعون جو غور سے سنتے ہیں۔ اس دن بھی پچھلی بار بھی میں نے کہا تھا کہ اس میں اگر زیادہ حروف ہوں گے اس میں زیادہ شدت ہوتی معنی کی، مبالغہ اس میں ہوتے زیادہ۔ یستمعون، یسمعون، سمع یسمع، وہ اس کو آپ سمجھتے ہیں مجرد ہے، اور یہ مزید ہے۔ جب مزید ہے تو اس میں معنی میں بھی تھوڑا سا اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی جو غور سے سنتے ہیں القول، بات کو، فیتبعون، اور اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں وہ احسن، اس کے اچھے پہلو کی، اس کا جو اچھا پہلو ہے اس کی اتباع کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں اولئک الذین، یہی لوگ ہیں جنہیں ہداہم اللہ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے۔ وَأُولَئِکَ، اور یہی لوگ ہیں ہم اولو الالباب، یہی عقل والے ہیں۔ یہاں بھی سمجھنے کی بات ہے کہ جو یستمعون القول، یہ کیا ہے، کس بات کو وہ سنتے ہیں اور پھر اس کے اچھے پہلو کی اتباع کرتے ہیں۔ مفسرین نے یہاں الگ الگ ان کے قول ہیں، یعنی ایک کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں سے اس قول سے مراد ہے جہاں بھی کوئی بات سنتے ہیں، جس کی بات بھی سنیں گے وہ غور سے سنتے ہیں، فوراً جھگڑے پر نہیں اتر آتے، کسی کا منہ نہیں نوچتے، بلکہ سنتے ہیں اور اس کا جو اچھا پہلو ہے اسی کو اختیار کرتے ہیں، برے پہلو کو اختیار نہیں کرتے۔ کچھ لوگوں نے یہ اس کے معنی بیان کیے، اور اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس القول سے مراد قرآن ہی ہے۔ جو قرآن سنتے ہیں، اللہ کا کلام سنتے ہیں، مگر اس کے پھر اس کا جو احسن پہلو ہے اس کی اتباع کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا کوئی پہلو احسن نہیں ہے؟ تو انہوں نے یہ بات سمجھائی ہے، قرآن کے احکامات کچھ ایسے ہیں، وہاں دو چیزیں، دو ہمیں آپشنز دیے ہیں۔ مثلا کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، آپ کو اختیار ہے، آپ اس سے بدلہ لے سکتے ہیں اتنا ہی جتنا اس نے آپ کو ستایا، نقصان کیا۔ اور دوسرا پہلو ساتھی قرآن نے بتایا، اگر آپ معافی کر دیں تو وہ بہتر ہے۔ وہ انتقام سے معافی بہتر ہے، وہ قرآن ہی نے کہا۔ تو اس کا احسن پہلو یہ ہے کہ آپ انتقام نہیں لیں گے، آپ معافی کر دیں۔ اسی طرح سے ایک جگہ نہیں، بہت سارے احکام ایسے ہیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں اور اس کی جگہ فلاں کام کر سکتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، ایک تو اس کے یہ معنی ہے، یعنی قرآن میں جو دو چیزیں دی ہیں اس میں جو بہتر والا بتایا اللہ تعالیٰ نے وہی ہمیں کرنا چاہیے، ایک معنی یہ۔ دوسرا لکھا مفسرین نے کہ یہاں کوئی بھی لفظ جو استعمال ہوا ہے قرآن پاک کا، تو کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے معنی بہت زیادہ ہوتے ہیں، ایک سے بڑھ کر، تو آپ اس کے وہی معنی لیں گے جو قرآن کے شایان شان ہو، جو زیادہ احسن ہو، زیادہ بھلا ہو، زیادہ بہتر ہو، تو یہ قرآن کے وہی معنی لیتے ہیں۔ کچھ لوگ قرآن کے الٹے معنی اس کو پہناتے تھے، شرارت کے انداز میں، مخالفت کے انداز میں، بدنیتی کے طور پہ قرآن کے معنی کچھ کے کچھ کر دیتے تھے۔ تو ایسا نہیں، بلکہ جو اس کے احسن پہلو کی اتباع کریں، یعنی اچھے معنی لیں اور اسی کی اتباع کریں، تو
تو انہی لوگوں کے لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ وہ جو سیدھے دل کے لوگ ہوتے ہیں، کھلے دل والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ سیدھے انداز سے قرآن پاک کو پڑھتے، ہدایت لینے کے لیے پڑھتے ہیں، کیڑے نکالنے کے لیے نہیں پڑھتے بلکہ ہدایت لینے کے لیے پڑھتے ہیں وہ۔ اور یہی لوگ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، اور انہی کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَأُولَٰئِکَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا، اسی صورت میں ہم نے پڑھا تھا، عقل کی بات ہم نے پڑھی تھی، کون سی آیت تھی؟ اسی صورت میں، وہاں عقل والوں کا تذکرہ ہم نے پڑھا تھا، یہاں پھر عقل والوں کو خطاب کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے عقل کا استعمال، اس پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، عقل کے استعمال پہ 700 سے زائد آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل استعمال کرنے، تفکر، تدبر، تذکر، یعنی غور و فکر کی دعوت دی ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 700 سے زیادہ مقامات پہ۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ وہی اولو الالباب ہیں، عقل والے۔ بار بار ہمیں عقل استعمال کرنی چاہیے۔ فرمایا افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، تو کیا جو حق کا، جس پر ثابت ہو گیا ہو، علیہ اس پر، کلمۃ العذاب، عذاب کی بات، یعنی جو اللہ کے عذاب کا مستحق ہو گیا ہو، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے؟ یہاں کچھ الفاظ حذف ہیں، یعنی کیا وہ شخص جو اللہ کے عذاب کا مستحق ہو گیا ہو، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اولو الالباب میں سے ہیں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیں رکھی ہیں، جو پیچھے پڑھا بھی ہم نے؟ کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ افانت، کیا آپ، تنقذو، بچا لوگے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بچا لیں گے، من فی النار، جو آگ میں ہے، یعنی جس پر اللہ کا جو قانون عذاب ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اپنا قانون بنا رکھا ہے کہ یہ عذاب کا مستحق ہو جائے گا، جو ہو چکا، تو کیا اے نبی آپ پھر اس کو بچا سکتے ہو، جہنم سے نکال سکتے ہو؟ اس کی مثالیں ایسی ہیں، قرآن پاک کے علاوہ احادیث پاک میں بھی یہ بات سمجھائی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پیارے نبی کی وہ حدیث ہے کہ اس دنیا میں جب کوئی گناہ کرتا ہے، اس کے دل پہ ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اگر اس نے توبہ کی وہ مٹ جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کی اس کے بعد دوسرا گناہ کیا، ایک اور دھبا کرتا گیا، دھبے پہ دھبا، ایک وقت آتا ہے پورا دل جو ہے سیاہ ہو جاتا ہے، بس پھر اسے مہر لگ جاتی ہے، اب اس کے لیے جہنم سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ وہی فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس کو بچا سکتے ہیں، پھر اس کو آگ سے نکال سکتے ہیں؟ گویا جا چکا ہے۔ ایک تو اس کے یہ معنی ہے۔ دوسرے معنی جو بیان کیے گئے ہیں، مفسرین نے جو بیان کیا وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں جس وقت ہم پڑھ چکے کہ ابلیس نے کہا تھا کہ میں ان کو آگے سے پیچھے سے اس پر حملہ آور ہو جاؤں گا، آپ ان میں سے اکثر کو شاکر نہیں پائیں گے، اکثر کو آپ شکر گزار نہیں پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں تجھے بھی اور تیرے پیچھے پیچھے چلنے والوں کو بھی جہنم میں بھر دوں گا۔ تو کہا یہ وہی ہے کہ جو اس کے پیچھے پیچھے چلے، اس کے لیے گویا اس نے خود ہی مستحق ہو گیا وہ کلمۃ العذاب کا۔ تو جو اس کا مستحق ہو گیا اسے کوئی بچا نہیں سکتا، وہاں سے نکال نہیں سکتا۔ اب اس کے برعکس، لیکن الذین اتقوا، لیکن الذین، وہ لوگ، اتقوا، جو بچے، جو ڈرے، ربہم، اپنے رب سے، جنہوں نے اپنے رب کی ناراضگی سے بچے، نافرمانی سے بچے، یا جو اپنے رب سے ڈرے، لہم، ان کے لیے ہیں، غرف، بالا خانے، من فوقہا، ان کے اوپر، غرف، اور بالا خانے، مبنیت، ویل فرنشڈ، یعنی آراستہ ہو، پیراستہ ہو۔ بالا خانہ کسے کہتے ہیں؟ غرف عربی میں کہتے ہیں جو اوپر والی منزل ہو، جو کمرہ زمین پر بنے اس کے حجرتن کہتے ہیں، حجرہ اسے کہتے ہیں، کوئی کمرہ جو زمین پر بنتا ہے، جو اوپر بنا ہوا ہو، کہا ان کے لیے کیا ہے؟ بالا خانے پہ بالا خانے۔ بلکہ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ 6666 ہے وہ منزلیں،
स्काई स्क्रैपर्स हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, वहां पे किसके लिए कौन सा मकाम। फरमाया जिन्होंने तकवा की रविश इख्तियार की, वह जो अल्लाह से डरे या अल्लाह की नाराजगी से बचे, उनके लिए बाला खाने हैं, उनके ऊपर और बाला खाने हैं। मबनीयतुन, इसके दो माने की है। मबनीयतुन बने हुए, यानी बने हुए हैं वो, बनने नहीं है, वो बने हुए हैं। वो जन्नत बनी है। इस पर जो बहसें चलती हैं ना, कुछ लोग कहते हैं अभी नहीं बनी है, बाद में बनेगी, लेकिन वो जन्नतें बनी हैं। इसीलिए तो माह मुबारक में, रमज़ान मुबारक में उनके दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अगर बने हुए नहीं होते दरवाजे कहाँ खुलते। तो यहाँ भी है, एक माने ये कि है मबनीयत, तो वो बने हुए हैं, और एक माने इसके ये किए गए हैं वो आरास्ता, वो पैरास्ता है, यानी वो फर्निश्ड है। ऐसा नहीं कि वो इनकम्प्लीट है किसी भी लिहाज से, नहीं। तजरी मिन तहतिहल अनहार, और जो उनके बाला खाने हैं, उनके जो महलात होंगे, उनके नीचे से नहरें बह रही होंगी, उनके नीचे से नहरें बह रही होंगी। किस किस्म की होंगी? हमारे तस्वुर से भी ऊपर ये बात है, हमारे तस्वुर से भी बाला ये बात है। किस किस्म के महलात होंगे, किस किस्म के बागात होंगे, और किस किस्म की वो नहरें होंगी। हदीस पाक में वजाहत आती है कि वो नहरें घरों, आमतौर पे घरों के करीब जो दरिया होते हैं वो साफ नहीं होते, लेकिन वो बिल्कुल शफाफ होंगे, कोई गंदगी नहीं होगी। वो मीठे पानी की नहरें होंगी, दरिया होंगी, शहद की नहरें होंगी, शराब की नहरें होंगी। तो फरमाया उनके नीचे नहरें बह रही होंगी। वअदल्लाह, ये अल्लाह का वादा है। पिछली बार मैंने कहा था कि बार बार जन्नत का तज़किरा किया, जितनी ज्यादा याद रहेगी। पिछली आयत में हमने पढ़ा था अल्लाह ताला डराता है अपने बंदों को, ज़ालिका युखव्विफुल्लाहु बिही इबादहु, जहन्नम से डराता है और जन्नत का लालच दिलाता है, जन्नत का शौक पैदा करता है। जो लोग ये बातें करते हैं कि नहीं, जहन्नम के डर से इबादत नहीं करनी चाहिए, जन्नत के शौक में इबादत नहीं करनी चाहिए, वो कुरान की मुखालफत करते हैं। यहाँ तो पीछे डरा रहा है अल्लाह ताला जन्नत जो, और यहाँ शौक दिला रहा है कि इस किस्म के बाला खाने होंगे, और वो आरास्ता, वो पैरास्ता होंगे, नीचे नहरें बह रही होंगी। और फिर फरमाया वाद अल्लाह, ये अल्लाह का वादा है, ये कहानियां नहीं है, ये अफसाने नहीं है। कुरान पाक के इन अल्फाज को बार बार देखना चाहिए। ये अल्फाज नहीं हैं, ये फिक्रे नहीं हैं, ये जुमले नहीं हैं। कुरान पाक में जो फिक्रे हैं, जुमले हैं, लेकिन कहीं भी एक जगह भी आया है कि ये जुमले हैं, ये फिक्रे हैं। ये कुरान पाक के जो अल्फाज हैं, इसके जो जुमले हैं, ये जुमले भी नहीं है, ये फिक्रे नहीं, ये आयात है। हर लफ्ज जो है, इसका हर हर्फ जो है, उसके पीछे एक माने का समंदर है, और वो अल्लाह का वादा है, कभी झूठा नहीं हो सकता। वाद अल्लाह, अल्लाह का वादा है ये। ला युखलिफुल्लाहुल मिआद, अल्लाह ताला हरगिज़ वादा खिलाफी नहीं करता। ला युखलिफु, नहीं खिलाफ करता अल्लाह ताला अल मिआद, वादा की खिलाफ वर्जी कभी नहीं करता। कुरान पाक में अभी तक हम पढ़ा है कई बार, कितने वादे हमने सुने, पढ़े कुरान पाक में, क्या हमने पूरे किए। याद होंगे आपको, मूसा अलैहिस्सलाम की माँ से कहा था कि मेरे बेटा तो मैं फिर लौटा दूंगा, आप इस वक्त डाल दो इसे कश्ती में, इस दरिया में। अल्लाह के वादे पे भरोसा किया, संदूक में बच्चे को बंद किया, खूबसूरत बच्चे को, इंतहाई मोहब्बत जिस बच्चे से थी मूसा अलैहिस्सलाम, संदूक में बंद कर दिया और डाल दिया पानी में। किस पानी में? घर में कोई इस किस्म का वो स्विमिंग पूल नहीं था, दरिया में डाल दिया अल्लाह के वादे पे। और अल्लाह ताला ने वादा पूरा किया। किस जगह रोकर, किस जगह निकाला गया बच्चा, और किस घर में पला, किस तरह से माँ का दूध उसने पिया। एक जगह ही नहीं, कितने अंबिया से वादे किए, पूरे किए। फिरौन को गर्क किया, मूसा को नजात दी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नारे नमरूद से निकाला और नमरूद को तबाह बर्बाद कर दिया।
پھر قوم سمود، قوم عاد، کس کس کا تذکرہ ہمیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کیا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو وعدہ کیا تھا کس طرح سے وہ بھی وعدہ پورا کیا۔ انہی کے ذریعے سزا دلائی قریش مکہ کو بدر میں، کس طرح سے جب وہ کٹ رہے تھے 70 لاشیں گری اور 70 قیدی بنائے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کیا، اور پھر مکہ فتح ہوا تو فرمایا وعد اللہ، یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے، جس طرح یہ وعدے اللہ نے پورے کیے وہ وعدہ بھی پورا کرے گا۔ اب یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، اپنے اپنے یقین کی بات ہے، کس دل میں کتنا یقین ہے اس کے لیے اپنے آپ کو وہ تیار کر رہا ہے۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان آیات کو سمجھنے والے بنیں، اور ان آیات کو دل میں جگہ دینے والے بنیں، اور ان پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا تقبل منا انك انت السميع۔ السلام علیکم۔